الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں یہ بات پڑھی تھی کہ کس کس لفظ کے ساتھ نکاح ہو جائے گا اور کس کس لفظ کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا۔ آج کے سبق میں پہلا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ مسلمانوں کا نکاح منعقد ہونے کے لیے گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ دو مرد ہوں، آزاد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں۔ یہ شرط ذہن میں رکھیے، مرد دو ہوں، دونوں عاقل ہوں، دونوں بالغ ہوں، دونوں، کیونکہ اگر وہ عاقل اور بالغ نہیں ہیں تو پھر وہ گواہ بننے کے اہل ہی نہیں ہیں، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو غیر مسلم کی گواہی مسلمان کے حق اور خلاف میں قبول نہیں ہے۔ یا پھر ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، یا پھر ایک مرد، لیکن وہ بھی عورتیں بھی عاقلہ ہوں، بالغہ ہوں، مسلمان ہوں۔ ہاں، اب وہ عادل ہیں یا نہیں اس کی ضرورت نہیں، وہ گواہ عادل ہوں تب بھی ٹھیک ہے، عادل نہ ہوں، عادل نہ ہونے کا مطلب ہے وہ فاسق ہوں تو تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یا ان کو قذف میں حد لگ چکی ہو۔ قذف میں حد سے مراد ایک آدمی نے کسی پہ بہتان باندھا، اب اسے وہ ثابت نہ کر سکا تو اسے قذف بہتان کے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اگر ایسا شخص گواہی کے وقت موجود ہے جو محدود فی القذف ہے تو اس کی گواہی میں بھی نکاح ہو جائے گا۔ نکاح، اب یہاں پہ ہمارا اختلاف ہے۔ امام، سب سے پہلا تو ہے امام مالک کا، چلیے امام مالک کا اختلاف ترجمے میں ڈسکس ہو جائے گا۔ امام شافعی کا جو اختلاف ہے وہ سنیں۔ امام شافعی کہتے ہیں گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے۔ گواہوں کا، وہ کہتے ہیں چونکہ گواہی جو ہے، گواہی یہ ایک عزت والی چیز ہے، اور جو فاسق ہونا ہے یہ ایک اہانت، ذلت والی چیز ہے، تو لہذا گواہ جو ہیں ان کے ہاں وہ کیا ہوں گے؟ عادل ہوں گے۔ احناف کہتے ہیں گواہوں کا عادل ہونا ضروری نہیں۔ اسی طرح امام شافعی کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ محدود فی القذف کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوگا۔ احناف کہتے ہیں محدود فی القذف جو ہے اگر وہ بطور گواہ موجود ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ یہاں پہ مین اختلاف امام شافعی اور احناف کا ہے، اور ایک اختلاف امام مالک سے ہے، وہ اس طرح کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نکاح میں گواہوں کی موجودگی شرط ہے، گواہوں کی شرط ہے۔ امام مالک یہ کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں گواہوں کی موجودگی شرط نہیں، صرف اعلان کرنا کافی۔ اب اعلان اور گواہوں میں فرق ہے نا، جب اعلان کرنا کافی ہے تو اس کا مطلب ہے آزاد ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، کوئی بھی ہو چل جائے گا، کیونکہ اعلان کرنا مقصود ہے۔ تو یہ تین نظریات ہیں، تین مسائل ہیں، دلائل کیا ہیں، دلائل کے جوابات کیا ہیں، وہ سارے عبارت کے اندر واضح ہیں، دیکھیے کتاب کی طرف۔ ولا ينعقد نکاح المسلمین، اور مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہوگا الا بحضور شاہدین، مگر دو گواہ ہوں، حرین دونوں آزاد ہوں، عاقلین دونوں عقل مند ہوں، بالغین دونوں عاقلین، عقل مند سے مراد ہے کہ ان کو پاگل نہ ہو۔ عقل مند سے یہ مراد نہیں کہ وہ ذہین ہوں، وہ بڑے بڑے میتھمیٹکس میں ماہر ہوں، نہیں، عاقلین سے مراد وہ پاگل نہ ہو، بالغین سے مراد بالغ ہوں، مسلمین دونوں مسلمان ہوں، رجلین اور دونوں مرد ہوں، او رجل و امرأتین یا ایک مرد ہو اور دو عورتیں، عدولا کانوا او غیر عدول، اب وہ عادل ہوں یا فاسق ہوں، اس میں کوئی شرط، کوئی قید نہیں، او محدودین فی القذف، یا چاہے محدودین فی القذف، ان کو حد قذف لگ چکی ہو۔ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال، اس قال سے مراد آگے عبارت جو ہے وہ صاحب ہدایہ کی ہے۔ قال رضی اللہ، صاحب ہدایہ کہتے ہیں، علم تم جان لو، ان شہادت شرط فی باب النکاح، کہ نکاح کے چیپٹر میں جو شہادت ہے یہ شرط ہے، لقولہ علیہ السلام، اور ہم نے کہا شہادت شرط ہے، دلیل اس کی حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کہ لا نکاح الا بشہود، کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر شہادت کے ساتھ، وحجتن، اور یہ ہماری دلیل حجت ہے امام مالک کے خلاف،
فی اشتراط الاعلان دون الشہادہ کہ وہ اعلان کی شرط لگاتے ہیں، شہادت کی شرط نہیں لگاتے، ان کے اس موقف میں ہماری یہ دلیل ان کے خلاف حجت ہے۔ ولا بدا اور ضروری ہے من اعتبار، اب یہ جو قید لگائی نا حرین عاقلین، یہاں سے بتا رہے ہیں قیود کی وجوہ بتا رہے ہیں۔ ولا بد من اعتبار الحریہ فیہا، اور آزاد ہونے کا اعتبار اس لیے ضروری ہے لأن العبد، کیونکہ غلام کی لا شہادت لہ، شہادت نہیں ہوتی، لعدم الولایتی، کیونکہ اس کو شہادت کا حق حاصل ہی نہیں ہے۔ ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ، اور عقل اور بالغ ہونے کی قید اس لیے ضروری ہے لأنہ لا ولایت بدونہما، کہ عقل اور بلوغت کے بغیر شہادت کی ولایت ہی حاصل نہیں ہوتی۔ ولا بد من اعتبار الاسلام فی انکحۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے نکاحوں میں اسلام کی قید کا اعتبار اس لیے ضروری ہے کہ لأنہ لا شہادۃ للکافر علی المسلم، کہ مسلمان کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں ہوتی۔ ولا یشترط وصف الذکورہ، اور مرد ہونے کی شرط نہیں لگائی گئی، حتیٰ ینعقد، حتیٰ کہ نکاح منعقد ہوگا، یا ینعقد بھی پڑھ سکتے ہیں، بحضور رجل، ایک مرد کے ساتھ، وامرأتین، اور دو عورتوں کے ساتھ۔ وفی خلاف الشافعی، اور اس مسئلے میں امام شافعی کا وستعرف فی الشہادات انشاء اللہ تعالی، اور وہ اختلاف کتاب الشہادات کے اندر انشاءاللہ آئے گا، اور وہاں پہ آپ اس کو پہچان لیں گے۔ ولا تشترط العدالہ، اور عدالت کی شرط نہیں لگائی گئی، حتیٰ کہ فاسقین جو عادل نہیں، ان کی موجودگی میں عندنا، ہمارے ہاں نکاح منعقد ہو جائے گا، امام شافعی کے برخلاف، کیونکہ امام شافعی کہتے ہیں لہون کی دلیل کیا ہے، ان شہادت من باب الکرامہ، کہ شہادت جو ہے یہ عزت کے باب سے ہے، والفاسق من اہل الاہانہ، اور فاسق تو اہل اہانت میں سے ہے۔ تو کس طرح اہل اہانت میں سے جو ہے وہ ایک باب الکرامت کی چیز کو اپنا سکتا ہے؟ بولا نا، ہماری دلیل یہ ہے انہ من اہل الولایہ، اگرچہ وہ اہل اہانت میں سے ہے لیکن وہ اہل ولایت میں سے ہے، اس کو شہادت کی ولایت حاصل ہے، فیکون من اہل شہادہ، بس وہ شخص جو اہل ولایت سے ہے وہ اہل شہادت سے ہے۔ وہذا، اب یہاں سے ایک دلیل اور دے رہے ہیں کہ ہم اس کے نفس پر جو ولایت ہے نا، اس سے اسے محروم نہیں کر سکتے، لیکن اسلام ہی اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے اپنے نفس پہ کیا ہے، ولایت۔ کیا مطلب کہ وہ خود چاہے تو کیا اپنا نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے، مسلمان آدمی اپنا نکاح خود کر سکتا ہے، تو جب اسے اپنے آپ پر ولایت ہے، کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ اہل ولایت میں سے ہے، اور جب اہل ولایت میں سے ہے تو وہ اہل شہادت میں سے ہے، جب اہل شہادت میں سے ہے تو اس کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا، چاہے وہ فاسق ہے چاہے وہ عادل ہے۔ اور جس طرح اسے اپنے نفس کی ولایت سے محروم نہیں کیا جاتا، اسی طرح اسے غیر پر بھی ولایت سے محروم کیوں؟ کیونکہ انہ من جنسی، غیر بھی تو اسی کی جنس ہے نا، جو دوسرا مسلمان ہے تو یہ بھی مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے خود پہ ولایت حاصل ہے، تو اسی طرح اسے دوسرے پہ بھی ولایت حاصل ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے وَلِأَنَّهُ صَالُحَ مقلدن صالح مقلدن فیصلح مقلد، بتا یہ رہے ہیں کہ آدمی اگر فاسق آدمی بادشاہ بن جائے تو کیا وہ قاضی مقرر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ وہ قاضی مقرر کر سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جس طرح خلافت راشدہ اور چند خلفاء کے بعد جتنے خلیفے آئے ہیں ان کے اندر فسق تھا، وہ فاسق تھے، فسق کے عیب سے کوئی بھی پاک نہیں تھا، لیکن انہوں نے قاضی مقرر کیے۔ ایک فاسق آدمی قاضی مقرر کر سکتا ہے تو وہ خود کیوں نہیں قاضی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فاسق آدمی جب مقلد بن سکتا ہے تو وہ مقلد بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔
مقلد سے مراد کہ کسی کو قلادہ پہنا سکتا، کسی کو یہ ڈیوٹی دے سکتا ہے تم نے فیصلہ کرنا ہے، تو وہ خود بھی فیصلہ کرنے والا بن سکتا ہے. وہ لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ اس کی بات مانو، تو وہ اپنی بات بھی منوا سکتا ہے. یہ تیسری دلیل ہے. وَلِأَنَّهُ صَالُحَ مُقَلِّدًا، کہ وہ مقلد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ مقلد بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. وَقَذَا، اور اسی طرح وہ گواہ بھی بن سکتا ہے، اسی طرح وہ گواہ بھی بن سکتا ہے. وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ، اور جسے قذف میں حد لگی ہے وہ اہل ولایت میں سے ہے، وہ اہل ولایت میں سے ہے، لیکن فیکون من اہل شہادت، تو لہٰذا وہ اہل شہادت میں سے. اب آگے کی تراز ہے وہ پہلے سمجھ لو. بات یہ ہوئی کہ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ جسے جو محدود فی القذف ہے، جو وہ اہل ولایت میں سے ہے تو اس کی شہادت، پہلے ایک مسئلہ سمجھو. شہادت ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہے حملے شہادت اور ایک ہے ادائے شہادت. ادائے شہادت، ادا ہوتا ہے نا، ادا کرنا، قضا ادا. ادائے شہادت اور حملے شہادت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ادھر دیکھو، دو لوگ بیٹھے ہیں، ایک نکاح ہوا، ان کی موجودگی میں حملے شہادت، انہوں نے گواہی کو اٹھا لیا. اب کل کو کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ میاں بیوی نہیں ہے، تو قاضی کی عدالت میں وہ دو گواہ گواہی دینے کے لیے آئے، تو وہ تھی ادائے شہادت. وہ کیا تھی؟ جو محدود فی القذف ہیں وہ حملے شہادت کے تو اہل ہیں لیکن ادائے شہادت کے اہل نہیں. اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا جو اہل ولایت میں سے ہے وہ اہل شہادت میں سے ہے، جس طرح جو فاسق تھا وہ اہل، اسی طرح محدود فی القذف بھی تو اہل ولایت میں سے ہے نا. تو اس کی جو گواہی ہے وہ تام کیوں نہیں کہ حملے شہادت تو ہے لیکن ادائے شہادت؟ ہم کہتے ہیں حملے شہادت اس لیے ہے کیونکہ وہ اہل ولایت میں سے ہے، اور ادائے شہادت اس لیے نہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا. اللہ نے کہہ دیا ان کے جرم کی وجہ سے کہ ان کی گواہی کو کبھی قبول نہیں کرنا، تو اس اللہ کے فرمان کی وجہ سے ان کو ادائے شہادت. یہ مسئلہ ایسے ہی ہے جس طرح کے اندھے لوگ موجود ہوں، جس طرح کے اندھے لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ حملے شہادت ہے. جب ادائے شہادت کی باری آئے گی تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. اسی طرح اگر عاقدین جو عقد کر رہے ہیں، عقد کرنے والے کا بیٹا گواہ ہو، عاقدین کا بیٹا گواہ ہے تو ادائیگی تو ہو گئی، عقد تو ہو گیا، حملے شہادت ہوگی، لیکن ادائے شہادت کے وقت ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. وَإِنَّمَا الْفَائِدُ، اور اس کا جو ثمرہ ہے، ثمرے سے مراد ادائے شہادت، ثمرے سے مراد وہ بِالنَّهْيِ لِجَرِيمَتِهِ، وہ ان کے جرم کی وجہ سے ممنوع ہے. سمجھ آئی؟ تو بس اس کے فوت ہونے کی کوئی پرواہ نہیں، جیسا کہ اندھوں کی شہادت اور عاقدین کے بیٹوں کی شہادت کے بارے میں مسئلہ تھا. لے جناب، یہ تھا آج کا مسئلہ. کل انشاءاللہ نئے مسئلے میں گفتگو ہوگی.